اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس نشست میں اہل حق کی دوستی و عداوت کا معیار بھی رضا الہی کا نصب العین ہوتا ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جیسا کہ پہلے متعدد آیات سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اہل حق کی پوری زندگی رضا الہی کی خاطر متحرک رہتی ہے، چنانچہ ان کی دشمنیاں اور دوستیاں سب اسی مقصد کے حوالے سے متعین ہوتی ہیں۔ اسی تصور کو حدیث کی اصطلاح میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کی زندگی جو فیضان صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیر ہوئی تھی، اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کی صحبت و معیت سے فیضیاب ہوئے وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحمت و مودت سے پیش آتے ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کی حالت میں دیکھیں گے، وہ ہر حال میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حق کی خاطر عالم کفر کے خلاف ہر وقت صف آرا رہتے ہیں اور علی کلمت اللہ کے لیے سر بکفن میدان کارزار میں ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ آپس میں انتہائی رحیم و شفیق اور ایک دوسرے کے لیے سراپا ایثار و احسان ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تیسری یہ کہ وہ ہمہ وقت یاد الہی میں مہو رہتے ہیں، جس وقت بھی دیکھو انہیں رکوع و سجود کی حالت میں ہی پاؤ گے، گویا صبح و شام ان کا قلبی تعلق اپنے محبوب حقیقی سے قائم رہتا ہے۔ لیکن جنگ و جدال کی حالت میں ہو، دوستی و محبت کی کیفیت ہو، یا بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریزاں ہوں، ہر حال میں ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد اور ایک ہی نصب العین ہوتا ہے، اور وہ ہے رضا الہی کی تلاش۔ اس مقام پر یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ کا مفہوم کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں چک رہا تھا نماز میں۔ جب رضا الہی مقصد حیات بن کر انسان کی پوری زندگی پر محیط ہو جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، الغرض سارا کاروبار حیات ہی عبادت اور بندگی قرار پاتا ہے۔ اس کا ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ شخص رضا الہی کی خاطر شادی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے شفقت و محبت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، مشاغل حیات میں مصروف ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، یہاں تک کہ حیات انسانی کی ہر حرکت و سکون سراسر عبادت و بندگی میں بدل جاتی ہے۔ اسی تصور کو قرآن یوں واضح کرتا ہے، سورۃ النور آیت نمبر 37 میں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت بھی انہیں یاد الہی سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ ایسے بندگان خدا کا ایک ایک قدم یاد الہی میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے مقصد اور نصب العین میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ خود بھی مقصود خلائق قرار پا جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود کا منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ انسان اپنے مقصود میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ خود
اسی کو مقصود خلائق بنا دیتی ہے۔ جس کی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اس کی رضا کے لیے وقف ہو، اس شخص کو دیکھنا بھی خود یاد الہی بن جاتا ہے، جیسے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے افضل ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ رضائے حق کو اپنا مقصود حقیقی سمجھنے والے جب اس مقصود کو عملاً پا لیتے ہیں تو پھر وہ خود بھی اللہ کے محبوب و مرتضیٰ ہو جاتے ہیں۔ خود رب ذوالجلال انہیں اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کی تائید یوں کرتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری غلامی اختیار کر لو، نتیجتاً اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت نے صراحت کے ساتھ یہ امر واضح کر دیا کہ رضا الہی کی طلب بندے کو اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود محبوب و مرتضیٰ بنا دیتی ہے۔ انسان کی جہد حیات کا آغاز تو حب الہی اور رضا الہی کے حصول کی کاوش سے ہوتا ہے، جس میں صدقات کی شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ورنہ حب الہی اور رضا الہی کا دعویٰ کامل تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا محرک محبت ہو کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ محب سے محبوب، طالب سے مطلوب اور متلاشی رضا سے خود مرتضیٰ و مجتبیٰ بن جاتا ہے۔ وہ عبد محض کے بجائے عبدہ اور منتظر کے بجائے منتظر ہو جاتا ہے۔ اسی تصور کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، سورۃ شعراء آیت نمبر 13 میں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک رسائی دے دیتے ہیں جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دکھا دیتے ہیں جو کوئی ارادہ کرے۔ یہ عنایت الہی ہے جن پر کسی کا قبضہ و تصرف نہیں۔ وہ ذات جس کو جس قدر چاہے نواز دے، لہذا بندہ جب رضا الہی کے نصب العین اور مقصود کو پالے تو اسے خود مقصود خلائق بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا کر کے فرماتے ہیں، میں نے فلاں شخص کو محبوب و مرتضیٰ بنا لیا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبرائیل علیہ السلام اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، پھر وہ آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس اہل سما بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے اہل زمین کے دلوں میں مقبولیت اتار دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین بھی حکم الہی سے اسے اپنا محبوب و مقصود بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے رضا الہی کو مقصد حیات بنا کر اپنے صبح و شام اسی رنگ میں ڈھال لیے ہیں، قرآن ان سے بھی خصوصی لگاؤ اور تعلق قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی صحبت و معیت سے اور کچھ نہ صحیح محبوب کی خبر تو ملتی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں حکم صادر کیا گیا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں، اپنی طبیعت ان لوگوں سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ تم ہر وقت ان سے اس طرح قریب رہو کہ تمہاری آنکھیں ان سے ہٹ کر کہیں اور پھرنے نہ پائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، سورۃ الانعام آیت نمبر 52 میں، اور ان لوگوں کو خود سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اسی کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد یزدی ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صدق والوں کی معیت اختیار کر لو۔ یقیناً صدق والے وہی لوگ ہیں جو خلوص دل سے رضا الہی کے طلبگار ہیں اور جنہیں نعمت رضوان نصیب ہو چکی ہے۔ ان آیات اور احادیث میں مختلف صورتوں سے ایک ہی حقیقت پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے اہل رضا سے تعلق، معیت، رفاقت اور وابستگی اختیار کرنا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصود زندگی کو پا چکے ہیں۔ لہذا مقصد حیات اور نصب العین کی صحیح ہدایت بھی انہی کے راستے سے میسر آ سکتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے ہدایت کا اولین شعور بھی انہی کے راستے سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کی تائید ان لفظوں میں کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک ارشاد ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، اس سے اللہ اسی کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جس نے اس کی رضا کو اپنا لیا، اور وہ انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی صحیح شعور کے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ انہیں سیدھی یعنی استقامت والی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت نے متذکرہ بحث کے نتیجے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو لوگ رضا الہی کے نصب العین کے طلبگار ہیں، حقیقت میں وہی راہ ہدایت پر ہیں اور انہی کے سینے شعور مقصدیت کے اجالے سے منور ہیں، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے اور انہی کو منزل تک رسائی کی حتمی ضمانت نصیب ہو چکی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کے فوراً بعد اس دعا اور التجا کو مشخص، معین اور نتیجہ خیز کرنے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے راستے کا تعین فرما دیے، تاکہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اس معنی و مفہوم کا جامہ پہن کر بارگاہ الوہیت میں پہنچے کہ اے باری تعالیٰ ہم کو اسی مقصد حیات کا شعور عطا کر جس سے تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو نوازا۔ اے باری تعالیٰ ہم کو اپنے نصب العین کے حصول کے لیے اسی راستے پر چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو منزل مقصود تک رسائی کی اسی طرح ضمانت عطا کر جس طرح تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو عطا فرمائی، اور ذات حق کے انعام یافتہ بندے جن کا راستہ صراط مستقیم قرار پا چکا ہے وہی ہیں جن کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں ان لفظوں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت اور صراط مستقیم سے انہی لوگوں کو نوازتے ہیں جو رضا الہی کو اپنا نصب العین بنا کر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ اس بحث سے انسان کی انفرادی زندگی کا مقصد اور نصب العین واضح ہو چکا کہ وہ اخلاقی کمال کا حصول ہے جس کی اعلیٰ ترین صورت رضا الہی ہے۔ بقول استاذ المکرم جناب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین انسان مرتضیٰ بننا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اخلاقی کمال رضا الہی کے حصول کا محرک کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی عملی اساس کیا ہوگی، اس کا نمونہ کمال کیا ہوگا اور اس کا معیار عمل کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔